امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی قوانین سے متعلق آپ کی خدمت میں گزارشات پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں جو قانون ہیں ان کی 3 قسمیں، رول اور ریگل کی 3 قسمیں۔ ایک قانون ہوتا ہے کسی ملک کا، پھر اس میں آگے برانچیں ہیں، کرمنل لا ہے، سول لا ہے، مختلف اس کی اقسام، ملک کا قانون ہے۔ اور پھر ملک کے قانون میں بھی ایک مین قانون ہوتا ہے جسے آپ آئین کہتے ہیں، گرون لو کہتے ہیں اسے آپ، کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں اسے آپ، اور ایک جو معاشرے میں ہوتا ہے جس میں سے سول لا ہے، کرمنل لا۔ دوسرے جو دنیا کے قوانین ہیں وہ معاشرے کے بنائے ہوئے ہیں جسے نورمر کہتے ہیں، رسم کہتے ہیں، رواج کہتے ہیں۔ مثال آپ خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے قانون میں نہیں آتی، شریعت کے قانون میں نہیں آتی، اس کے لیے سزا مقرر نہیں ہے، لیکن معاشرے نے اس کے لیے سزا مقرر کی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے، سفید داڑھی والا آدمی ہے، ایک بچہ اس کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا احترام میں، اس کو ملک کا قانون نہیں پکڑے گا، کرمنل لا نہیں پکڑے گا، سول لا نہیں پکڑے گا اسے، شریعت بھی کسی حد تک کوئی سزا اس کے لیے مقرر نہیں کر رہی، لیکن معاشرے نے ایک قانون بنایا ہوا، ایک رسم بنایا ہوا کہ بزرگ کی احترام کرنا۔ اب وہ بچہ احترام نہیں کر رہا تو معاشرے کی قانون کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، رسم کی خلاف ورزی کی ہے، ہتھکڑی اس کو نہیں لگائیں گے، جیل میں اس کو نہیں ڈالیں گے، لیکن کہا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا بدتمیز ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ بدنامی اس کی سزا ہے۔ اور بعض اوقات قانون آپ کو معاف کر دیتا ہے، کورٹ آپ کو معاف کر دیتی ہے، اللہ آپ کو معاف کر، لیکن معاشرہ آپ کو معاف نہیں کرتا، اس کی سزا سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دنیاوی قانون، معاشرے کے قانون اور خدائی قانون میں ایک بڑا فرق ہے۔ دنیاوی قانون جب تک اس کا رکھوالا کھڑا ہے، کیمرہ ہے، پولیس آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ اس پر پابند ہیں، لیکن کیمرہ ہٹ جائے، بند ہو جائے، خراب ہو جائے تو اس قانون کو کوئی فالو نہیں کرتا۔ آپ اگر آج یہاں شوشہ چھوڑ دیں، افواہ پھیل جائے، شائع ہو جائے کہ اوسپرو میں ایک ATM مشین ہے وہ خراب ہو گئی، جو بھی کارڈ ڈالتا ہے اس کو 5,000 کروڑ ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں لائن لگ جائے گی، حالانکہ سب کو پتا ہے یہ حرام ہے جی، ہمارے قانون کو پتا ہے، سب کو پتا ہے غیر اخلاقی ہے، سب کو پتا ہے یہ جرم ہے، لیکن لین لگ جائے گی وہاں پر۔ لیکن جو خدائی قانون ہے اس میں رکھوالا ظاہری طور پر نہ بھی ہو تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ بس جو دنیاوی قانون ہے اور جو خدائی قانون ہے ان میں 2 بنیادی فرق ہیں کہ اس کا رکھوالا تہ تک نگہبانی کر سکتا ہے، دل تک نگہبانی کر سکتا ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں کمپنسیشن ہے، چھوٹ ہے، معافی کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اس میں لمیٹیشن نہیں ہے معافی کے حوالے سے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے 60 سال تک توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، اس کے بعد معافی نہیں ہے۔ یہ آدمی 70 سال تک توبہ کر لے گا تو معافی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ناروے میں معافی مانگے گا تو معافی ہے، پاکستان میں مانگے گا تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہیں متبرک ہے وہاں معافی مانگنے میں زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہے، وہاں معافی مانگنے میں زیادہ چانس ہے بچنے کے، معاف ہونے کے، لیکن ایسا نہیں ہے
کہ ناروے میں آپ معافی مانگیں تو آپ کی معافی قبول نہیں ہوگی، مکہ میں مانگیں تو قبول ہو جائے. کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر معافی مانگو، اس کو معافی نہ ملے، یہاں پر صدقے دل سے معافی مانگو، اس کی معافی قبول ہو جائے. ایک آدمی یہاں سے دعا مانگے سچے دل سے امام حسین کو واسطہ دے کر، اس کی دعا قبول ہو جائے، اور وہ آدمی اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہو جو گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر امام حسین کی دعا مانگے، اس کی دعا قبول ہو سکتا ہے ایسا. کیوں؟ یہ اندر دل کو خدا دیکھتا ہے، اس کو واچ کرتا ہے. پس خدا